معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کا مہینہ آتا ہے، اپنے ساتھ بہت سی عبادتوں کو لے کے آتا ہے۔ ان عبادتوں میں سے مشہور 4-5 عبادتیں جن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور جو رمضان کے اندر اس لیے کی جاتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل ہو جائے، ان میں سے آج ایک عبادت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا کمر کس لیا کرتے تھے، اور امہات المومنین بیان کرتی ہیں آپ رمضان کے آنے سے قبل رمضان کی ٹریننگ کے لیے مفہوم یہ ہے، اس قدر تیز رفتاری سے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے گویا تیز رفتار آندھی اور طوفان بھی اس تیز رفتار خرچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، سب سے پہلی بات ہم نے یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے رمضان کے مہینے کے اندر، جو مواسات کا مہینہ ہے، جو غم خاری و غم گساری کا مہینہ ہے، جو لوگوں کی مدد، دینی اداروں کی مدد، زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ پورا سال بھی نکالی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ اس مہینے میں نکالنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ اگر یہاں پہ نفل اعمال کئی مرتبہ فرائض سے بھی آگے نکل جاتے ہیں تو فرض اعمال کا اجر و ثواب کیا ہوگا، اس بات کو ابھی آپ ایک سائیڈ پہ رکھیں۔ نیکیوں کے جتنے بھی اعمال اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اور حدیث رسول میں رسول اللہ کے ذریعے ہم تک بھیجے ہیں، ان میں ایک نیکی کو 10 سے ضرب دیا جا رہا ہے، ایک نیکی کو 10 سے ضرب دیا جا رہا ہے۔ کئی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حساب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، لیکن ایک نیکی اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایسی بیان کی ہے کہ جس کی ضربیں، جس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے یوں بیان کی ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ میرے بھائیو، ایک آیت بھی اگر سمجھ آ جائے تو انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جس نے نیکی کی 10 پالے گا، جس نے الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں پالے گا، لیکن جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ نے اس روپے کی مثال ایک دانے کی دی ہے۔ ایک دانہ جس نے زمین میں ڈالا، کھیتی چلائی، پانی لگایا، اچھی طرح پرورش کی، اس میں سے 7 بالیاں نکل آئیں، پہلے کونپلیں پھوٹی، پھر بالیاں نکلی 7، اور ہر بالی کے اوپر اللہ رب العزت نے 100 دانے کو چڑھا دیا۔ 1 روپیہ اللہ رب العزت کے ساتھ انویسٹ کرنے والا، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ رب العزت کو قرض دینے والا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کے ذریعے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر 700 سے ہی ضرب دینا ہوتا تو بھی اجر و ثواب کے لیے کافی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ کی مرضی ہے ایک کو 700 لکھے یا 7000 لکھ لے یا 7 لاکھ لکھ لے یا 70 لاکھ لکھ لے۔ 1 روپیہ، ایمانداری سے بتائیے، سارے کچھ کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی انویسٹر گارنٹی دے اور آپ جس کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی تاجر گارنٹی دے، آپ مجھے 1 روپیہ دینا، میں کتنا لکھوں گا؟ 700 روپے لکھوں گا۔ آپ مجھے 1 لاکھ دینا، میں 700 لاکھ لکھوں گا کہ آپ کی انویسٹمنٹ 700 لاکھ ہے۔ دنیا کا کوئی غافل اور پتہ بھی ہو کہ ایماندار ہے اور لکھ بھی دے گا تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اس کے ساتھ انویسٹ نہ کرے اور اس کے ساتھ تجارت نہ کرے۔ اور اگر وہ کہے 1 روپیہ انویسٹ کرو گے بدلے میں 700 دوں گا، 1 لاکھ دے دو گے بدلے میں 700 لاکھ دوں گا، تو ایمانداری سے بتائیے اگر وہ ایماندار تاجر ہے اور اس کی بات کے اوپر آپ کو یقین ہے تو آپ میں سے کون ایسا ہوگا جو پیچھے رہ جائے گا؟ غریب سے غریب بندہ بھی، آپ نے ڈبل شاہ کے قصے سنے ہوئے ہیں، صرف ڈبل کرنے والوں کو لوگ کروڑوں روپیہ پکڑا دیتے ہیں۔ یہاں ڈبل ٹرپل کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ 700 گنا کی بات ہو رہی ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ آپ اس کے ساتھ انویسٹ کریں، آپ اس سے یہ پروفٹ کی ریشو طے کریں۔ ایک ایماندار تاجر آپ کو گارنٹی دے دے آپ اس کے ساتھ تو انویسٹ کریں گے جو خالق اور مالک ہے۔
جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ وہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ ایسی تجارت کرو جس میں 1 روپے کو 700 لکھا جائے گا، جس کے ساتھ انویسٹ کرو گے تو تمہارا 700 روپیہ یعنی 700 گنا لکھا جائے گا۔ یہ ایسی تجارت ہے جس کو اللہ رب العزت نے خود آگے کلام حمید میں تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ ساری زندگی تا قیامت ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بھی سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اللہ اکبر، دیا اللہ نے، پیسہ اللہ نے دیا، مال اللہ نے دیا، صلاحیتیں اللہ نے دی، ہاتھ اللہ نے دیے، دماغ سوچنے والا اللہ نے دیا، اور اللہ کہہ رہا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اس مال میں سے جو میں نے ہی دیا ہے مجھے ہی قرضہ دو گے، مجھے ہی قرضہ دو گے، یضاعف لکم، تمہارے لیے بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا۔ اور اگر صرف یضاعف ہوتا تو کافی ہے، پچھلی آیت میں بھی گزر گیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ کی بھی بات اللہ رب العزت نے کر دی۔ یہ رمضان کے ساتھ جو خاص تعلق ہے انفاق فی سبیل اللہ کا وہ یہ ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ رب العزت صرف تمہارے پیسے کو بڑھا چڑھا کے واپس نہیں کریں گے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ایک گرد و غایت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو دھو دے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، گناہوں سے پاک ہو جائے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، صرف قرضہ دینے والا اللہ کو، اللہ اس کو بڑھا کے واپس نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ شکور حلیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں جو بات کہہ دی ہے آپ کو اور مجھے شرم کرنی چاہیے، واللہ شکور حلیم، اپنے رب کو قرضہ دینے والے، تیرا رب بڑا قدردان ہے، تیرا رب بڑا شکریہ ادا کرنے والا، اور شکر گزار تو بندے کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں شکریہ ادا کرنے والا ہوں، میں بڑا قدردان ہوں، جو مجھے دے گا بڑھا کے واپس کروں گا، جو مجھے دے گا مغفرت کر دوں گا، گناہوں کو معاف کر دوں گا، جو مجھے دے گا وہ مجھے بڑا قدردان پائے گا، اور مجھے بڑا بردبار بھی پائے گا، نرم مزاج بھی پائے گا۔ گویا اسی لیے مفسرین اور محدثین نے لکھ دیا کہ اللہ کے غضب کو، قبر کی گرمی کو، حشر کی گرمی کو مٹانے والی اگر کوئی چیز ہے، اللہ کے غضب کو مٹانے والی کوئی چیز ہے تو صدقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بردبار بھی ہے اور قدر دان بھی ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے، کہ قبر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں صدقے سے زیادہ مؤثر چیز کوئی نہیں ہے۔